پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چاہیے یہ ایک لیول جو ہے ایس پی یا ایس پی سے ابو ہو جائے، لیکن اس کے سامنے جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہونی چاہیے لیگلی۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو پولیس یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا جو لوگ اس پورے یعنی معاملے سے منسلک ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا بیان جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ وہ ایز گڈ ایویڈنس سے تصور کی جائے جس طرح سے کسی پرائیویٹ گواہ کی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ آپ پنجاب کے عوام کو یعنی اس کے بعد ان کا خوف میں مبتلا ہونا ایک فطری امر ہے، آپ حکومتی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ان کو کیا اطمینان دلا سکتے ہیں؟ کن بنیادوں پہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرام کی نیند سو جائے؟ میں اس مرحلے پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت اپنے فرض سے پوری طرح آگاہ ہے اور ہم اس حصے میں کوئی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے، لیکن میں اپنے صوبہ پنجاب کے عوام کو بالخصوص اور پورے پاکستان کے عوام کو بالعموم یہ بات کہنی چاہوں گا کہ اس قسم کے حالات جو ہیں، اس قسم کے جو حالات ہیں قوموں پہ آتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات سے کبھی کوئی قوم حوصلہ مندی کے بغیر نہیں نکلے۔ ایک حوصلہ مند قوم ہی ایسے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے اور سرخرو ہو کے باہر نکل سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان حالات سے سرخرو ہو کے کامیاب ہو کے نکلیں گے۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ پوری قوم کو عزم اور حوصلے کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خودکش حملہ آور ہیں ان کی کمٹمنٹ کا بھی ایک لیول ہے۔ اس کمٹمنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اپنے ان اقدامات کے لیے کیا دینی جواز رکھتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں اس خودکش حملہ آور سے۔ ناظرین، یہ خودکش حملہ آور کون ہے؟ کس وجہ سے وہ ٹریننگ کے لیے وزیرستان گیا تھا؟ اب اس کے کیا ارادے ہیں؟ اس حوالے سے حکومتی موقف آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ اب اپنے اس کام کے لیے ان کے پاس کیا شرعی دلیل ہے اور ان کا اس کام کے لیے ان کی قوت محرکہ کیا ہے؟ کس بنیاد پہ وہ یہ کام کرنے چلے ہیں؟ آئیے ناظرین اب اس نوجوان کی زبانی وہ سنتے ہیں۔ اگر آپ رہا ہو گئے جی تو پھر بھی اسی راستے پہ چلیں گے؟ انشاءاللہ کوئی آپ کی سوچ میں تبدیلی نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور اس کے بعد بھی آپ کریں گے اگر آپ کو حکم ملا؟ انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنے اس کے مطابق کریں گے یا کہ امیر کے حکم پہ کریں گے؟ جہاں سے میر کا حکم ملے گا، کیونکہ ان کو ہم نے اپنا شرعی میر مانا ہوا ہے، تو آپ سب سے بدلہ لیں گے؟ میں سب سے جتنا ہو سکا اتنا لوں گا، یعنی وہ امت وہ چاہے اس میں چاہے میرے گھر والے بھی آ جائیں میں تب بھی لوں گا۔ اگر میں کہیں بلاسٹ کرنے جا رہا ہوں، میرے گھر والے مجھے نظر آ جاتے ہیں، میں بلاسٹ ضرور کروں گا۔ تو یہ جو خودکش حملے میں خودکش نہیں، حضرت فدائی کہتے ہیں۔ اچھا، جو فدائی حملہ ہے جی، اس میں یہ جو بے گناہ مر جاتے ہیں اور اسی طرح کے مسلمان مر جاتے ہیں، اسی طرح کے امریکہ سے نفرت کرنے والے مر جاتے ہیں، تو یہ تو آپ جن لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں انہی لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے؟ نہیں، آپ کس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں؟ اس عوام کو؟ یہ کیوں ہے بے گناہ؟ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جو ابھی جہاد نہیں کر رہا یا ان کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہا۔ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، یا تو میرن شاہ ہے یا کسی بھی جہاد کی فیلڈ میں، یہاں کوئی بھی نہیں۔ پورے پاکستان میں ہمیں کوئی دکھ یا کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ اس میں اگر ہمیں ایک ٹارگیٹ ہمارے امیر نے دیا کہ یہ آپ نے جانا ہے، اگر وہاں 2 بندوں کو مارنا ہے، اگر ہمیں 100 بھی مارنے پڑے ہم مار دیں گے۔ نہیں تو کسی جگہ پہ دیکھیں وہ مساجد میں ہو جاتے ہیں اور اس میں بالکل وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مر جاتے ہیں۔ حضرت یہ آپ کو یہ چھوٹے بچے کیوں معصوم لگ رہے ہیں؟ میں جوان ہوں، میں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے، لیکن جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی جس میں ابھی ہو سکتا ہے وہ کل بڑا ہو کے آپ جیسا بنا نا، لیکن آپ تو اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک لحاظ سے آپ انہی طرح بے گناہ لوگوں کو نہیں مار رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ یعنی اس بچے کو بھی آپ بے گناہ نہیں سمجھتے؟ نہیں۔ آپ کے گھر میں بہن بھائی کتنے ہیں؟ مجھے ملا کے 9 ہیں۔ آپ جب اس رستے پہ چل پڑے ہیں تو ان کو پتہ ہے؟ جی الحمدللہ، ان سب کو پتہ ہے؟ جی۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ انہوں نے تو نہیں دی، پر میں پھر بھی نہیں کرتا۔ جب جہاد فرض ہو جاتی ہے والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ جہاد جو آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ فرض ہو گئی ہے، جی، تو ہمارے علماء کرام جو ہے
وہ کہتے ہیں کچھ جہاد اور قتال کی جو شرائط بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے مسلمانوں کی ریاست کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے. پاکستان کے علماء جو پاکستان کے اندر ہیں یا حکومت کے اندر ہیں، میں کسی علماء کو نہیں مانتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے. نہیں، پھر یہ جو ہے کہ آپ لوگ جو یہ فدائی کا راستہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے کسی عالم کا فتویٰ موجود ہے؟ کس عالم کا موجود ہے؟ مجھے ان کا نام نہیں پتا، البتہ فتویٰ موجود ہے. اچھا، قرآن و سنت سے کوئی دلیل جو آپ لوگوں کو؟ اسلام میں فدائی حملے ایک بک ہے، ایک عرب عالم نے لکھی ہے بہت بڑی، وہ آپ پڑھ سکتے. قرآن کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ مرواؤ. وجوہات ہوتی ہیں بہت. آپ لوگ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اب یہ جو علماء کرام اس میں جو ہے مارے جا رہے ہیں، مثلا ہم نے دیکھا سرفراز نعیمی صاحب یا اس سے پہلے مولانا حسن جان صاحب، وہ جتنے عالم ہیں نہ تو وہ جہاد کر رہے ہیں نہ جہاد کو مانتے ہیں، الٹا جو جہاد کر رہے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں، جیسے طالبان کو. جو ابھی آپ جن کا نام لیا پہلے نعیمی، اس نے طالبان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کچھ عرصہ پہلے. شادی تو آپ نے نہیں کی؟ نہیں. شادی کی کوئی خواہش نہیں؟ نہیں. 72 عورتیں انتظار کر رہی ہیں یہاں کی، ایک کو لے کے کیا کرنا. اور یہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں مر جاتے ہیں ان کی بھی حوریں انتظار کرنی ہے کہ نہیں؟ یہ جو معصوم بچوں کا نام، ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا ان کا دل چل رہا ہوگا. اگر وہ اس حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا حکومت کی اچھائی کے لیے سوچتے ہیں تو ان سے ویسا ہی حساب ہوگا. ہمارے مفتی صاحب، ہمارے میر صاحب جو وہاں ہیں، انہوں نے کہا آپ جو بھی فدائی حملہ کریں گے اس میں جو لوگ آپ کے ٹارگٹ کے علاوہ مریں گے ان کا آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا. پاکستانی قوم کوئی بے گناہ نہیں. جو وزیرستان سے باہر ہے وہ کوئی بے گناہ نہیں. اگر بے گناہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے تو وزیرستان جائیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں. ناظرین، ایک ایسے نوجوان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جو کہ خودکش حملے کی تربیت حاصل کر چکا ہے، اور جن کا اب بھی اصرار ہے کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ دوبارہ خودکش حملہ کریں گے. ان کے اس انٹرویو میں کچھ بنیادی علمی سوالات بھی سامنے آئے ہیں، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اس گفتگو کی علمی اور شرعی حیثیت کیا ہے. اس کے لیے ہم نے ہمارے ملک کے 2 نامور اور صف اول کے علماء کرام اور علمی شخصیات کو دعوت دی ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ناظرین، ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد حنیف جالندری صاحب، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خودکش حملہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں فرض بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ خودکش حملوں کو مطلق ناجائز قرار دیتے ہیں یا کہ بعض حالات میں آپ کے نزدیک ان کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمۃ الحق یعنی کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جان کو فدا کرنا، جب موقع آئے تو جہاد کرنا، جان ساری اور جان سپاری کا عملی مظاہرہ کرنا، یہ تو بلا شبہ اسلام میں ایک نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ جب ضرورت ہو تو اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہیں. مگر جس کو ہم خودکش حملہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانثاری جان سپاری ایثار تو یہ ہے کہ آپ کفر کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں میدان میں آتے ہیں اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کبھی آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے. آپ ابتدا اپنی جان کے قتل سے نہیں کرتے. خودکش حملے میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی ذات کو ختم کرنے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے اور قتل نفس سے ابتدا کرتا ہے. اس کی کوئی دلیل شرعی میرے علم میں نہیں ہے، اور جتنا دین میں جانتا ہوں اس میں مجھے کوئی قرآن سے، سنت سے
ایسی اساس، ایسی بنیاد نہیں ملی۔ محمد حنیف جالندھری